اس نے گردن پر آئے زخم پر بندی پٹی کو ہاتھ سے چھوا تھا۔ درد کی ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی۔ پھر پلٹ کر زخمی نگاہوں سے سائمہ کو دیکھا جو راکنگ چیئر پر جھولتی جانے کون سی سوچوں میں غرق تھی۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ اگر ہمیں وہاں جا کر آپ نے ذلیل ہی کروانا تھا تو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی پھنکار پر انہوں نے اپنا سیاہ چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے ہی اس آدمی کو راستے سے ہٹا چکا ہوگا۔ ہاں تو آپ کو اس بارے میں پتہ کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح کے انکشاف وہ آپ کے منہ پر کر رہے تھے، یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ حیرت ہے ویسے میں کبھی سمجھ کیوں نہیں سکا کہ آپ کی پچھلی طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ بلا شبہ بہت گہری چوٹ تھی۔ سائمہ نے بلبلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب تم اپنے ماں کے زخموں پر اس طرح سے نمک چھڑکو گے، وہ بھی اس ماس کی باتوں میں آ کر؟ ماں، یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ وہ کس جگہ سے وابستہ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ انسانوں کو کیسے کھنگالتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے کہا مجھے اس میں 1% بھی شک نہیں ہے، لیکن خیر ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کر رہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا ہی تھا تو کم از کم اس کے ہر جھول کو تو مٹا دیتی آپ تو بس اس کے سر پر پہنچ گئی بنا کسی ثبوت کے، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ الگ۔ اس نے جھرجھری لے کر ایک بار پھر سے سنگار آئینے میں اپنا زخم پلٹ کر دیکھا تھا۔ سائمہ نے مٹھی بھینچ کر کرسی کے ہتھے پر ماری۔ ان کا بس نہ چلتا تھا ماس کی گردن مروڑ کر رکھ دیں۔ ہاں تو پھر تم نے کیوں پیچھے مڑ کر اسے 2-3 کھونسے نہیں چڑھ دیے؟ تم تو وہاں بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ پر چوٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو۔ جانتی ہیں اس کی گرفت کتنی سخت اور پروفیشنل تھی؟ مجھے لگا اگر میں نے ہلکی سی بھی مزاحمت کی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور آپ بجائے مجھے بچانے کے پتہ نہیں کون سی دھمکیاں دینے بیٹھ گئی تھی اسے۔ سب کچھ تمہیں بچانے ہی کے لیے کر رہی تھی میں، لیکن تم کیوں میرا احسان تسلیم کرو گے؟ تم تو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو نشانہ بنا رہے ہو۔ ان کی گیلی سی آواز پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، پھر قدم قدم چلتا ان کے عین سامنے آ بیٹھا۔ واٹ ایور، مجھے اب کسی کی بھی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ممی، آپ کی تکلیف سے بھی نہیں۔ مجھے اپنی کمپنی بچانی ہے اور اس کے لیے مجھے بہت سا پیسہ چاہیے۔ جانتی ہیں ہمارا بنا بنایا کھیل صرف آپ کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ جانے عورتوں کے دماغ میں کون سا خناس بھرا ہوتا ہے انا کا کہ اس دھند کے آگے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دل جلی باتیں کر کے وہ اٹھا تو وہ اس پر چلائی، شرم کرو، ماں سے ایسی باتیں کرو گے تو کون سی زمین قبول کرے گی تمہیں؟ اس نے بیزار ہو کر سر جھٹکا تھا، پھر ان کی جانب مڑا، کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ آپ کو اب کسی بھی معاملے کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ عورتوں کو صرف کام بگاڑنا آتا ہے، بنانا نہیں۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ ایک بار پھر سے اٹھتے اٹھتے جھکا تھا۔ سائمہ کی بے یقین آنکھیں اس کے بدلے تیوروں پر جمی تھیں۔ اس کمپنی کے جن شیئرز کی مالک آپ ہیں ان شیئرز کو آپ میرے نام کر رہی ہیں ممی، اور میں اس بارے میں مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ اتنا کہا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ سائمہ کا تاریک وجود اب کے نیلا پڑنے لگا۔ پھر وہ تیش میں اٹھی اور سنگار آئینے پر زور سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دے ماری۔ اب کے شیشے کے ٹوٹے جالے میں ان کا ٹوٹا سا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس نے اپنی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد گردن اس کی جانب موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تشہد میں بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے کیا، جھکی پلکیں ہولے ہولتے، ہلتے لب اور خشوع، وہ اس پر سکون سے وجود کا اثر ہونے لگا تھا۔ اسی اثنا میں رابیل نے سلام پھیرا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی مہو سی نظر کو دیکھا، مسکرا کر ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اتنے برجستہ جملے کی رابیل کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ آنکھیں پھیلا کر بچوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا اچانک سے؟ چھینپ کر ہنستے ہوئے اس نے اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ہاں اسے پتا تھا کہ وہ بلش کر رہی ہے، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی بلش نہ کرنے کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اسے یاد دلایا اور پھر ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ چھپا کر دعا مانگنے لگی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ میرے حصے کی دعا بھی مانگنا تم؟ میں تو عرصہ ہوا دعا مانگنا بھول چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ اس نے اگلے ہی پل چہرے سے چھوٹے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ تلاشتی نگاہوں نے ماس کو اپنے برابر میں دیکھا، لیکن وہ اب گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا باہر تاریکی میں ڈوبے باغیچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، اب کہ وہ بے حد سکون سے دعا مانگ رہی تھی۔ ماس نے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا اور پھر چہرہ اس طرف کو موڑ کر اسے دعا مانگتے دیکھنے لگا۔
اسے بلا شبہ بہت سی باتیں اس لڑکی سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سامنے رکھے فون سے شیزا کو کال کر کے تایا کے گھر آنے کا کہا اور پھر جائے نماز طے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر بکھرا لحاف درست طریقے سے طے کر کے رکھا، ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹ کر کمرہ اپنی درست حالت پر لانے کے بعد اس نے ماس کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مت سدھرنا تم، ہر عادت خراب ہے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ کتنی ٹھنڈ ہے لیکن تم مزے سے ٹھنڈی زمین پر لیٹے ہو۔ ایک تو موسم ایسا، اوپر سے جانے کب تک بارش میں بھیگتے رہے ہو تم۔ بخار چڑھ گیا نا تو پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی سلواتیں سناتی بالکل بھی نہیں تھک رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی جانب چلایا، چپ چاپ لیٹ گیا، لحاف بھی گردن تک ڈال لیا۔ اب سو جاؤ رابیل۔ وہ جو پلٹنے لگی تھی بے ساختہ اس کی پکار پر رکی، پلٹ کر اسے دیکھا۔ مت جاؤ۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ دو بول پھسل گئے تھے۔ اپنے کمرے سے اسے جاتے ہوئے دیکھنا ایسا لگ رہا تھا گویا وہ اس کی زندگی سے جا رہی ہو۔ اسے اس کے ساتھ امید نظر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ذات کے اندھیروں کو بھول گیا تھا، وہ ان اندھیروں کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ واقعی اس کے قریب چلی آئی تھی، پھر آہستہ سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی، لیکن اس کے اس طرح بیٹھنے میں بھی ایک خاص فاصلہ تھا۔ ماس نے بنا کسی جھجک کے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں سو رہا ہوں تب تک تم میرے پاس رہو، بہت مدھم آواز میں کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ رابیل نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے اس کے سراہنے بیٹھی رہی۔ جب تک وہ سو نہیں گیا تب تک وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی تھی۔ کتنا پیارا تھا وہ، لیکن کیا بنا دیا تھا اسے اس دنیا نے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تب وہ آہستہ سے اٹھی، اس کا لحاف درست کیا اور ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چلی آئی۔ شیزا کی گاڑی کا ہارن اسے لاؤنج تک سنائی دے رہا تھا۔ تایا کو خدا حافظ کہنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی تو ماس کی آنکھ بے ساختہ کھلی، زخمی ہاتھ کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ تم عادت بنتی جا رہی ہو رابیل، وہ عادت کہ جسے اپنانے کے بعد میں کبھی شرمندگی اور تاریکی کا شکار نہیں ہوا۔ تم روشنی ہو، وہ روشنی جو سیاہی کو کاٹ دیا کرتی ہے۔ تم ماس کی روشنی بنتی جا رہی ہو، بلکہ تم ماس کی ہوتی جا رہی ہو۔ تم پہلے سے زیادہ مجھے میری لگنے لگی ہو۔ پٹی بندے بازو کو آنکھوں پر رکھ کر اس نے انکا ہوتی بے چینی کو خیر بات کہا اور دھیرے سے جلتی ذات کے کواڑ بند کرنے لگا کہ اس جلن کا مرہم اب اسے مل گیا تھا۔ وقت کے چلتے دھاروں میں بہت سے اوقات بہہ گئے تھے، لیکن کیا عجب تھا کہ وہ ان اوقات میں اب تک زندہ تھا، جی رہا تھا کہ وہ ان گزرے لمحات سے نکلنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ قادر ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے بھلا دیا تھا اپنی ماں کا وہ آخری یخ سا لمس کہ جس میں نصیحت پنہاں تھی، خود کو آگ سے بچا کر جنت کے راستوں پر گامزن کرنے کی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ شیزا نے یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اسے رابیل کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا رابیل؟ ماس بھائی ٹھیک ہے؟ اس نے چند پل تو اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، پھر گہرا سانس لے کر پیشانی مستی۔ اس کا انداز پچھلی والی رابیل سے اب کے یکسر مختلف تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، بے حد مدھم آواز میں کہا تو شیزا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پھوپھو آئی تھی صبح تایا کے گھر اور اب کے شیزا بری طرح چونکی تھی۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ کیوں آئیں گی وہ؟ اپنے کڑوے لفظوں سے ماس کو اذیت دینے آئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ حبیبہ تائی کو لے کر کتنا حساس ہے۔ پھوپھو آئی اور اس کے ادھڑے زخم کو ایک بار پھر سے اپنی زبان کے کڑے بول سے ادھیڑ دیا۔ تایا بھی بہت اداس لگ رہے تھے اور ماس، اس کی تو حالت ہی مت پوچھو۔ تو تمہیں انہیں کمفرٹ کرنا چاہیے تھا نا۔ شیزا نے اب تک چہرہ اس کی جانب پھیر رکھا تھا۔ میں یہی کر رہی تھی، بہت باتیں کی میں نے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلی کسی بھی بات کو نہیں دہرایا، لیکن پھر بھی شیزا کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے، پھوپھو اب یوں اونچے ہتھ کنڈوں پر اتریں گی تو ظاہر ہے پریشان تو ہونا ہی ہے، ان کی عادت سے کون واقف نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں، مجھ سے تو کبھی بھی انہیں اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ میرے یوں الگ ہونے پر وہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ اس نے آخر میں استفہامیہ نگاہیں اس پر جمائی تو کچھ پل گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ شیزا کے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں جانے کیوں پسینہ آ گیا تھا۔ کیا اسے ارحم کے پیغامات اور اس کی ذومانی باتوں کے بارے میں رابیل کو بتا دینا چاہیے؟ وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ تایا یا پھر ماس بھائی اس وجہ سے واقف ہوں،
या फिर हम बाबा से भी बात कर सकते हैं इस बारे में, बाबा को बताएं इस सब के बारे में, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। लेकिन उसने फौरन नफी में सर हिलाकर उसकी बात को रद्द कर दिया था। बाबा को बताने का मतलब है जाहिद चचा को बताना, और उनको बताने का मतलब है बात जरताशा चची के कान तक पहुंचना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो बात सारे खानदान में फैला देंगी। मैं माज या ताया को मजीद किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती शीजा, हमें कुछ और सोचना होगा। शीजा ने भी उसकी नफी पर समझकर सर हिलाया था। जरताशा चची को कौन नहीं जानता था, जब भी ऐसी कोई बात खानदान में होती थी तो सबसे पहले उसकी खबर चची के पास आती थी और फिर बात सारे खानदान में फैल जाती। मास भाई ने कुछ बताया तुम्हें कि फूफो क्यों कर रही हैं ऐसे? नहीं, उसने मुझसे सुबह के वाक़े के बारे में कोई बात नहीं की। ये भी मैं ताया से बात कर रही थी तो मुझे पता चल गया। अगर उनसे बात नहीं करती तो मास मुझे कभी ना बताता। हम खुद चले फूफो के घर उनसे बात करने, हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो, हम उनकी गलत फहमी दूर कर दें तो हो सकता है वो हम सबकी जान बख्श दें। उसने बात कहे को रुख सामने रखा तो राबेल ने उसकी जानिब सोचती निगाहों से देखा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होगी। उसके कहने पर शीजा ने एक बार फिर से होंठ आपस में मस किए थे। उसे कोई बात बेहद बेचैन कर रही थी, यूं लग रहा था वो कोई चोरी कर रही हो। राबेल से ये बात छुपाकर उसका दिल अजीब होने लगा था। चलो ठीक है, सुबह सोचते हैं इस बारे में कुछ, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है फूफो को सिर्फ मास भाई से मसला नहीं है राबी, उन्हें कुछ और भी चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, इतना तो मैं बता सकती हूँ तुम्हें। अब वो क्या बात है जिसके पीछे वो ये सब कर रही हैं, हमें सिर्फ उसको ढूंढना है। उसके कहने पर राबेल एकदम चौंकी थी, फिर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी वाज़ेह थी। हाँ वाकई, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा पहले। उन्हें ना तो मुझसे कोई लगाया और ना ही मास से। फिर वो क्या बात है जिसके पीछे वो हम सबको अजियत का शिकार कर रही हैं। यूं लगता था गोया बहुत सी बंद गिरों में से एक गिरा खुल गई हो, उसके हाथ कोई सिरा आ गया था। यही तो, फूफो अपना वक्त बिला वजह यहाँ वहाँ बर्बाद करने वाली औरत नहीं है राबेल। इतना तो खैर हम उन्हें जानते ही हैं, यकीनन तुम्हारी वजह से मास भाई को तकलीफ देने के पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह है, और अगर हम इस वजह तक पहुँच गए तो हो सकता है इस सारे तमाशे को ख़त्म कर सकें। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा इस बारे में। शीजा के हौसले अफजा अल्फाज ने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। कुछ सोचकर अब उसका परेशान दिल आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगा था। जितनी मदद वो मास की और अपने उस निकाह को बचाने की कर सकती थी, उतनी मदद उसे करनी चाहिए थी। वो यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब बात उसके निकाह पर थी। दूसरी जानिब मास ने अपने ऊपर से लिहाफ हटाया और बिस्तर से निकला। सिंगार आईने पर रखी पी कैप उठाकर सर पर पहनी, साइड टेबल से मोबाइल और चाबियां उठाता कमरे से बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे अब वो गाड़ी को सुनसान रास्तों पर दौड़ाता आगे ही आगे बढ़ रहा था। राबेल को तो उसने यकीन दिला दिया था कि वो ठीक हो गया, लेकिन ये यकीन वो खुद को कैसे दिला सकता था? क्या वो इतनी जल्दी ठीक हो जाने वालों में से था? अगर ऐसा हो सकता तो क्या उसकी पिछली ज़िंदगी इतने ज़ख्मों से इबारत होती? लेकिन राबेल को मज़ीद परेशान किए बगैर वो खामोशी से उसकी पैरवी करता रहा, हंसता रहा, उसे यकीन दिलाता रहा कि वो ठीक है। ये सब उसका माजी था, उसमें राबेल का कोई हिस्सा नहीं था, और ना ही वो तकलीफ़ों में उसे अपना हिस्सेदार बनाना चाहता था। उसे तो सिर्फ यही बात परेशान करने के लिए काफ़ी थी कि वो लड़की अब उसके तारीख ख्वाबों का हिस्सा बनने लगी थी, उन ख्वाबों का कि जिनसे बचने के लिए उसने कई रातें जाग कर गुजारी थी। सपाट चेहरा लिए वो तेज़ी से ड्राइव करता जाने पहचाने रास्तों पर मोड़ काट रहा था। उसे उन रास्तों की आदत थी, उन रास्तों ने उसे कहब की अजियतों में धकेला था, भला वो उनको कैसे भूल सकता था। कुछ घंटे के सफ़र के बाद वो उसी हवेली में एक बार फिर से दाखिल हो रहा था कि जिसमें दाखिल ना होने का तहैया उसने बरसों पहले से कर रखा था। सर्दी के बाई जेबों में हाथ अड़से गर्दन झुका कर चलते बहुत से गार्ड्स के सलाम का सर के खम से जवाब देता वो अपनी ही सोचों में गरक नजर आ रहा था। अगले ही लम्हे अब वो सुल्तान के सामने बैठा था। वो अपने बेड पर दराज था, कमज़ोर और खाली खाली सा, लेकिन उसकी आंखें उस स्याही में भी चमक रही थीं। यह चमक उसकी ज़ात का खासा थी। मास को उस चमक से हमेशा खौफ आता था, अब भी आया था। कैसे आना हुआ, वो भी रात के इस पैर? सब खैरियत तो है ना? वो अपने असली नरम अंदाज में गोया हुआ था, लेकिन यह नरम अंदाज कब समंदरी चट्टानों की सी सख्ती में बदल जाता, कोई इदराक कैसे कर सकता था? तुमने कहा था कि इंसान के गुनाहों, उसकी स्याकारियों और उसके अमाल के साथ ही उसका अंदर मुर्दा होने लगता है। उसने झुका सर उठाया। नीम रोशन से कमरे में उसका चेहरा वाजे हुआ। सर पर पी कैप होने के बायस उसकी आंखें वाजे नहीं थीं।
اور نہ وہ ان آنکھوں کو اب کسی پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان وہ جانتا تھا، اسے بغیر دیکھے پتا تھا کہ ماس کی آنکھیں اس سمے کیسا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ یہی سچ ہے، اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے سلطان، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یقین ہے لڑکے، اور تم اس بات کے لیے یہاں آئے بھی نہیں ہو، تمہیں یہاں کوئی اور بات کھینچ کر لائی ہے۔ وہ واقعی سلطان تھا، اسے واقعی انسانوں کو اخبار کی طرح پڑھنا آتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو آواز بہت خاموش تھی، اتنی خاموش اور تاریک کہ سلطان کو اپنی ساری حسیات اس کی جانب مبذول کرنی پڑی۔ اسے سمجھنے کے لیے ویسے بھی پوری توجہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے پچھلے مہینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا نکاح ہو گیا ہے اور ایک اور زندگی میرے ساتھ جڑ گئی ہے، تو اب میں نارمل زندگی کی جانب واپس آ رہا ہوں۔ وہ جو اپنے بستر پر دراز تھا بے یقینی سے سیدھا ہو بیٹھا، پترائی نگاہیں اس کے سیاہ وجود پر ہی جمی تھیں۔ اس کے لیے یہ انکشاف بالکل غیر متوقع اور نیا تھا، اسے ماں سے یہ امید کبھی بھی نہیں تھی۔ نکاح؟ کیا شادی کر لی ہے تم نے؟ اس کے استفسار پر اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ صرف نکاح کیا ہے، میں ہمیشہ ہی نکاح کرنے یا پھر کسی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے خوفزدہ تھا، لیکن سلطان وہ میری زندگی میں یوں شامل ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی نے مجھے میرے اندھیرے بھلا دیے تھے۔ مجھے لگا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ریکور کر رہا ہوں، مجھے لگا اب میں وہ خواب کبھی نہیں دیکھوں گا، مجھے لگا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ سلطان جو سانس روکے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے سوال پر بھی کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ اس کی باتیں بہت غیر یقین تھی، اسے اس پر اعتبار کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ پھر ایک عورت اور اس کے بیٹے نے آ کر مجھ سے میری معصوم روشن سی صبح چھین لی۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے مجھے ایک بار پھر سے تاریکیوں میں دھکیل دیا، ایک عورت اور اس کے بیٹے نے میری سوئی تکلیفوں کو پھر سے جگا دیا سلطان۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو نہیں روک پاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں سب تباہ کر دوں گا، اور یہ سب کرنے کے بعد میں اس لڑکی کا حقدار نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ مجھ جیسے گناہگار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی تھی، ناک اور کان ضبط سے گلابی پڑنے لگے، سانسیں تیز سے ابلنے لگی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب وہ انسان سے حیوان بن جائے۔ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ سلطان کو بھی یکدم تیز چڑھا تھا، گرج کر پوچھا۔ اتنے سالوں بعد تو ان کا پیارا زندگی کی جانب لوٹ رہا تھا، اور اسے بھی کسی نامراد نے آ کر اس سے چھین لیا تھا۔ وہ ان میں سے ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں بتانا ہوتا تو کیا تمہارے پاس آتا میں؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، اس کی آنکھیں ناسمدی سے سکڑیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تاریک راستوں پر چلنے کے بعد پلٹنا ناممکن ہوتا ہے؟ اور اس کے ایسے سوال پر سلطان کی پیشانی کا ہر بھر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے مدد مانگنے نہیں آیا تھا، وہ اسے آگاہ کرنے آیا تھا کہ وہ خود کو بھلا کر انتہائی غیر انسانی سا قدم اٹھانے لگا ہے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے تھے، پھر گھٹنوں پر کونیاں رکھتا جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ ماس، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ جس کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ اس حویلی میں آیا تھا تب ہی سلطان جانتا تھا کہ وہ کیسا بچہ تھا، اس کی سوچ اور اس کے محسوسات کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی چھری تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو جائے گی، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اب تیز دھار تلوار بن گیا تھا، منشا ہوا اور ظالم۔ اتنے سال میں نے خود پر بند باندھے رکھا کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے براہ راست تکلیف دینے کی جرات نہیں کی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو اذیت دے کر مارا تھا، اور اب وہ اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میں ہر بار ان کو بخش دوں گا؟ کیا یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے سلطان؟ آخر میں محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ معاذ، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے نا سلطان۔ وہ سوال نہیں تھا، وہ جواب بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا ارادہ تھا، خوفناک اور سرد سا ارادہ۔ یاد رکھنا کہ پھر وہ لڑکی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، وہ روشن صبح ہوگی اور تم سیاہ رات۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پھر تم اس کے ساتھ زندہ رہ سکو گے؟ اور اب کے سلطان نے مزید حیران ہونے کے بجائے اپنے وجود پر سرد سا خول چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ اب وہ پروفیشنل سلطان لگ رہا تھا، وہ سلطان کے جس کے معاملات میں فیلنگز اور احساسات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جانتا ہوں کہ پھر میں اس کا حقدار نہیں رہوں گا۔ جب جانتے ہو تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہو یہ سب؟ کیا انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا اتنا ناممکن ہے؟ وہ اس کے سوال پر خاموش رہا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ممکن بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟
فرق پڑتا ہے معاذ، اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی شروع کرو، تمہاری ذات کے اندھیروں کو پناہ مل جائے گی، تم گلٹ سے آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر آزاد نہ بھی ہو سکو تو یہ جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، تمہارے وہ تاریخ خواب تمہیں تکلیف دینا بند کر دیں گے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، ایک بار پھر سوچ لو، خود کو یوں گہری جہنم میں مت دھکیلو۔ اس نے بہت صباؤ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جو وہ کہہ رہا تھا وہ اتنا ناممکن بھی نہیں تھا، لیکن کیا انہیں ایسے بے مہار چھوڑ دینا درست فیصلہ ہوگا؟ کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر اس پر وار نہیں کریں گے؟ اور اگر اس کے بعد وہ پلٹ کر حملہ کریں تو؟ سلطان کی آواز یکدم برف ہوئی تھی۔ تو ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا، بلکہ عبرت کا نشان بنا کر چوٹ کر لٹکا دینا، سلطان تمہارا ہر طرح سے ساتھ دے گا۔ ہر دفعہ ہم ہی کیوں پیچھے ہٹے سلطان، ہر دفعہ ہم ہی کیوں درگزر کریں؟ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد اداس تھیں، وہ اس سمے 13 سالہ معاذ لگ رہا تھا کہ جو اپنی ماں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ ہر دفعہ ہم ہی کیوں معاف کریں، ہر دفعہ ہم ہی کیوں قربانی دیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے خود کو بچانے کا معاذ، ایک دفعہ بھی اپنے نفس کی گئی پیروی تمہیں اگلے جہان تک رسوا کرنے کا باعث بن سکتی ہے، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا اور اس کے نتائج بھی تمہیں کو بھگتنے ہوں گے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم سیاہی کو چننا چاہتے ہو یا روشنی کو۔ کیا پھر میں نارمل ہو جاؤں گا؟ ایک یہی یقین دہانی درکار تھی اسے، اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا، نا امیدی کفر ہے، امید کا راستہ اللہ تک جاتا ہے، اس راستے کو تھامو اور خود کو بچاؤ، کیونکہ انتقام سیدھی لکیر کی مانند نہیں ہوتا بچے، یہ تو گھنا جنگل ہوتا ہے کہ اس میں داخلے کے بعد انسان کے کھو جانے کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ واپسی کے سارے راستے وہ بے حد خاموش تھا، کھلی کھڑکی پر اپنا بازو رکھے، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے وہ ڈرائیو کرتا بہت سی سوچوں کا مرکز لگ رہا تھا، کھلے شیشے سے اندر گرتی سرد ہوا اب کے اس کے بالوں کو ہولے سے اڑا رہی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، رات کی سیاہی اس کے چہرے سے چھوٹ گئی تھی اور اب وہاں صرف خاموشی تھی، ٹھنڈی سی خاموشی۔ ابھی لاؤنج میں قدم رکھا تھا کہ وقار کی آواز پر ٹھہر گیا، ناشتہ کر لو آ کر معاذ۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کچن میں کھڑے ناشتہ بنا کر اب گول سے ٹیبل پر لگا رہے تھے، صبح کی بکھری تازہ روشنی میں الائچی والی چائے کی مہک نے سارے لاؤنج کو خوشگوار کر دیا تھا، اس نے گہرا سانس لیا اور کسی بھی پسو پیش کے بغیر کچن میں چلا آیا، آتے ہی خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا، وقار اپنے مگن انداز میں چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے اب اس کے سامنے سنہرا سا آملیٹ رکھ رہے تھے، اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بہت پیاری چمک تھی، وہ اس چمک کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ شروع کرو، اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر ہاتھ ناشتے کی جانب بڑھایا اور چائے کپ میں انڈیلنے لگا، وہ بھی اپنا ناشتہ لیے اب کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ رہے تھے، اس نے نوالا چباتے ہوئے ایک نگاہ بغور انہیں دیکھا تھا، رات خواب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا میں نے، اس کا منہ تک جاتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا، وقار اپنی جگہ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے، اس کی سرمئی آنکھوں کا ساکت ارتکاز دیکھ کر ہولے سے مسکرائے، ہاں میں نے اسے رات خواب میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے کہ میں رات اسے یاد کر کے سویا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں میری جلتی روح کو آرام دینے خواب میں آ جائے گی، جانتی ہو؟ انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں میں باریک سی نمی لیے، اس کے منہ میں موجود نوالا اب حلق سے نگلنا بہت مشکل ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا گویا بہت سے کانٹے حلق میں اگائے ہوں، وہ اور میں نہر کے کنارے پر کھڑے تھے لیکن وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی، میں نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے منع کر دیا، میں وہیں رک گیا، پھر وہ اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بولی، جانے کیوں ان کی آواز کانپی تھی، اس نے ہاتھ میں لیا نوالا آہستہ سے پلیٹ میں رکھا تھا، کچھ تکلیفیں انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، وہ کہہ رہی تھی کہ معاذ کو کہیں اپنا خیال رکھے، وہ اسے کبھی بھی جج نہیں کرے گی، وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی، وہ میرے خواب میں بھی صرف تمہاری ہی بات کر رہی تھی معاذ، اور تم کہتے ہو کہ تم اب ماں کے بیٹے نہیں رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، پٹی بندے ہاتھ کو ماتھے پہ رکھا، پھر گہرا سانس لیا، یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھیں، پھر وہ اس سفید روشنی میں تحلیل ہوگی، میں اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ صرف تمہاری ہی بات کرنے آئی تھی، نیند سے اٹھ کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اچھا خواب تھا یا اداس، اس نے میری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا لیکن دل سرشار تھا، کیا یہ اداس خواب تھا معاذ؟
ان کے پوچھنے پر اس نے ان کی جانب دیکھا، کچھ اس کے اندر بہت آہستگی سے ڈوبنے لگا تھا۔ ہاں بابا، یہ اداس خواب تھا، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ انہوں نے اندر گرتے آنسوؤں سے بوجھل ہوتی سانس خارج کی تھی۔ اداسیاں اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا؟ اس نے اب کے براہ راست ان سے پوچھا تو وقار نے جلتی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑی۔ ایک کڑا وقت تو بہرحال انہوں نے بھی گزارا تھا۔ ہاں، حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ماس جانتا تھا کہ وہ اس کے ہر رویے سے ہرٹ ہوتے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ گرد و نواح کی تلخی نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا تھا۔ اپنے لفظوں کا بے دردی سے استعمال کرتے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے ہر عمل کے لیے بابا، جو کچھ ہوا اس میں آپ قصوروار نہیں تھے، اس نے کہہ کر اپنی چائے اٹھائی تھی، پھر گرم ابلتا بھورا مایا حلق سے اتارنے لگا۔ ہم دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے ماس، جو تم نے کیا اور جو میں کرتا رہا، مجھے لگتا ہے جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تمہیں اس تاریک دنیا کا سامنا کرنا تھا اور مجھے اس ذلت کا۔ شاید ہم خود کو اس بڑے دن میں جسٹیفائی کر سکیں، شاید ہم بھی اپنے اعمال کی وضاحت دے سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں اس دن ہم سے رخ نہیں پھیرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم دونوں ایسے نہیں تھے، ہم ایسے بنا دیے گئے تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے بابا۔ نہیں ماس، ایک دوسرے سے پہلے ہمیں خود کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانتے ہیں بابا، انسان ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خود کو قبول کرنا کسی اور کو قبول کرنے سے کئی زیادہ کٹھن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کمزور ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے سے آئے، اسی لیے تو ہم خود کو قبول نہیں کر پاتے، خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ کاش کہ ماں کبھی میرے بھی خواب میں آ جائے تو میں بھی تھوڑا سا پرسکون ہو سکوں۔ تمہیں پرسکون ہونے کے لیے خود کو معافی درکار ہے ماس، خود کو معاف کر دو۔ ان کے نرمی سے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ دوسری جانب وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ردا اور شیزا اپنے کالج ڈریس میں ملبوس اونچی پونیاں بنائی بابا کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ رامین انہیں کھانے کے سامنے بیٹھ کر یوں ہنسنے پر ڈانٹ رہی تھی، اور رابیل، اس نے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا چائے کا کپ تھام رکھا تھا، دور کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے وہ اس ماحول سے لا تعلق سی لگتی تھی۔ عابد کی نظر اس پر پڑی تو غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ رابیل، کہاں گم ہو؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ شیزا بھی یکدم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بابا، پھپھو سے دوبارہ بات ہوئی آپ کی؟ رابی نے سر اٹھا کر شیزا کو دیکھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ بابا کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اس نے بھی نظروں کا رخ ان کی جانب پھیرا تھا۔ نہیں، میری تو دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی سائمہ سے۔ کیوں؟ اگر انہوں نے بات نہیں کی تو آپ کر لیں ان سے بات۔ کب تک وہ یوں اس طرح روٹھی رہیں گی ہم سے؟ رامین نے ان کے کپ میں گرم چائے انڈیلتے کہا تھا۔ عابد نے گہرا سانس لیا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں نے 1-2 بار کوشش کی تھی بات کرنے کی، لیکن وہ راضی نہیں ہے بات کرنے پر۔ شاید اس کا دل اب تک نہیں بھرا اپنے عمل کے نتیجے سے۔ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی گھل گئی تھی۔ رامین نے ان کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ مجھے تو آپ ہی کی سمجھ ہی نہیں آتی، پہلے انہوں نے اس رشتے کو توڑنے کی باتیں کی اور اب وہ اس رشتے کے ختم ہو جانے پر ہم ہی سے ناراض ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کے رویے کی؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے مجھے اس کے رویے کی۔ ہمیشہ اپنی انا کے جھنڈے کو سر بلند نہیں رکھا جاتا رامین، بہت دفعہ خود کو جھکانا پڑتا، اور رشتوں میں تو کبھی انا کو نہیں لاتے۔ یہ تو رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، لیکن میری بہن کو عادت ہے خود کو سر بلند رکھنے کی۔ وہ ہمیشہ سے یہی کرتی آ رہی ہے اور آگے بھی وہ یہی کرے گی۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اب کہ میری بیٹی بچ گئی اس سے۔ ان کے کہنے پر رابیل سمیت سبھی چونکے تھے، انہیں بابا سے اس آخری بات کی توقع نہیں تھی۔ رابیل جیسی لڑکی تو کبھی سائمہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ میں حیران ہوں اس بات کا اندازہ مجھے اتنے بعد میں کیوں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس کے دل پر جمع بوجھ اگلے ہی لمحے ہلکا ہو گیا تھا۔ چلو، کوئی تو تھا کہ جسے ماس کے داماد ہونے پر اعتراض نہیں تھا۔ سب آہستہ آہستہ اسے قبول کر رہے تھے، سب نارمل ہو رہا تھا۔ ایک دن سب اسے اور ماس کو قبول کر ہی لیں گے، اور اگر ان دونوں کو قبول نہ بھی کریں تو اس کے لیے اس کے گھر والے کافی تھے۔ اسے بس اپنے گھر والوں کا ساتھ چاہیے تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا بیگ سمیٹا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ بے حد خاموشی سے ٹھنڈی سڑک پر قدم اٹھاتے اسے تازہ صبح میں سانس لینا بہت سکون دے رہا تھا۔ اس کے تنے اعصاب آہستہ سے ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ پیچھے گھر میں شیزا، جو کالج کا بیگ لینے اپنے کمرے میں آئی تھی، بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔
आगे बढ़कर जगमगाती स्क्रीन पर गैर शनासा सा नंबर देखा, फिर कुछ सोच कर फोन कान से लगाया। शीजा, वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। जी माज भाई, उसका डरता दिल बेख्तियारी संभला था। कैसी हो? यूं लगता था जैसे वो किसी काम में मसरूफ हो। ठीक भाई, आप कैसे हैं? ठीक। अरहम तुम्हें तंग कर रहे? और ये ठक अगले इलम है जैसे उसका दिल हलक में आ गया था। उसे इतनी बराह रास्त सवाल की उम्मीद नहीं थी। सभी पेशानी बारीक पसीने में चमकी थी। माज भाई, आपको कैसे? शीजा, हाँ या नहीं? उसने उसकी बात काट कर एक और सवाल किया तो शीजा ने जल्दी से थूक निकला। उसकी हथेलियां बेसाख्ता ही पसीज गई थी। जी, वो मुझे हरासा करे हैं। और आखिरकार उसने बता ही दिया। आंखों में बहुत से आंसू एक साथ उतरे थे। कब से? इकबाल की शादी से। ठीक है, फारिग होकर मुझसे रेस्टोरेंट में आकर मिलो। मुझे बहुत डर लग रहा है माज भाई, वो बहुत अजीब तरह से बात करते हैं मुझसे। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कई दिनों से वो उस बात को छुपाए अंदर ही अंदर खुल रही थी, लेकिन जैसे ये एहसास कि कोई अपना उस सब से वाकिफ है और उसे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम भी नहीं दे रहे, बस उस एक बात ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया था। रोते नहीं है, देख लेंगे अरहम को भी। लेकिन अगर उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर ख़ानदान वालों को या फिर बाबा को ये सब किसी और तरह से बताया तो माज भाई फिर क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने आंखों से गिरते आंसू को हाथ के पुश्ते साफ किया था। वो राबेल की तरह बात बात पर रोने वाली नहीं थी, लेकिन अरहम ने उसे कुछ इस तरह हरासा किया था कि उसकी रग रग में खौफ उतर आया था। दूसरी जानिब अपने रेस्टोरेंट के किचन में खड़े मास ने हाथ में पकड़ा बिल देकर फैसल को दिया। क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। वो मेरे हाथों से मार खाएगा और सारे खानदान वालों के सामने खाएगा। आप उन्हें मारेंगे? नहीं नहीं मास भाई, प्लीज़, ऐसे तो बात और भी बढ़ जाएगी। ना मारूं खानदान वालों के सामने? फिर नहीं, अकेले में मार लूं? वो उसके सवाल पर इतनी परेशानी में भी हंस पड़ी थी। मास ने उसे हल्का फुल्का करने के लिए ही ये सवाल किया था उससे। क्या मारे पीटे बगैर बात नहीं बन सकती? कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, उन्हें जितना भी संभालो वो कभी नहीं समझते। शाम में मेरे रेस्टोरेंट आना, फिर देखते हैं इस मसले को। और अगर अब दोबारा उसका फ़ोन आए तो तड़ाक से जवाब देना। नज़रों के सामने आए तो घुमा कर गाल पर जड़ देना। बाकी मैं देख लूँगा। और हस्बे आदत कोई भी लंबी चौड़ी बात के बगैर उसने दूसरी जानिब से फ़ोन रख दिया था। शीजा ने भी आसूदगी से फ़ोन कान से हटाया था। राबेल बहुत लकी थी, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मास जैसा हो तो आप लकी ही होंगे, क्योंकि मास हर किसी को थोड़ी मिलता है। वो तो किसी किसी को मिलता है। उसने भी आंखों से आंसू साफ किए और बैग कंधे पर डालती बाहर निकल आई। उजली सुबह आपके कुछ और उजली लगने लगी थी। मदरसे में भी उसका दिल बोझल ही रहा। सुस्ती और दिलो दिमाग पर जमी बहुत सी बातों का बोझ था जिसने उसे निढाल कर रखा था। वापसी पर अपना बैग कंधे पर डालते हुए उसने रुख बजाय घर की जानिब करने के ड्राइवर को सलवा के घर चलने को कहा। जाने क्यों वो उनसे मिलना चाहती थी। दरवाजे के ऐन सामने खड़े होकर वो चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से उस पुराने तर्ज के बने दरवाजे को देखती रही, फिर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। बाग में बहुत सी सफ़ेद चांदनियाँ बिछी थी। बच्चे कुरान पढ़ रहे थे और सलवा एक जानिब बैठी किसी बच्चे को सबक दे रही थी। उसने दूर से उस प्यारे मंजर को देखकर अपनी रूह को सैराब किया था। यूं लगता था गोया उस बाग में आसमान से चांदनी उतर आई हो। अमूमन उसके मदरसे की छुट्टी मगरिब के बाद हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन क्लासेस कम होती वो असर तक फारिग हो जाती। सलवा ने उसे दूर से देख लिया था। हैरत से पहली आंखें लिए वो जोर से उठकर उसकी जानिब पड़ी तो पीछे कुरान पढ़ते बहुत से बच्चों ने गर्दनें फेर कर उसी जानिब देखा। वो इस कदर तवज्जो पर लम्हे भर को गड़बड़ाई थी। आखिरकार वो थी तो राबेल ही, यू नो। अस्सलाम वालेकुम प्यारी लड़की, कैसी और ऐसे अचानक कैसे आ गई? मुझे बता देती तो कुछ मज़े का पका कर खिलाती तुम्हें। अपने नरम से अंदाज में हंसते हुए बोलकर वो उसके गले लगी तो वो भी मुस्कुरा दी। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इतने नरम और इतने सादा कि इंसान का दिल खुशी से भर जाता है। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और सॉरी यूँ बेवक्त आकर आपको परेशान कर रही हूँ मैं, आप बिजी हैं? गुलाबी रुखसारों के साथ कहकर उसने एक निगाह पीछे बैठे बच्चों पर डाली थी। सलवा उसके इस कदर फॉर्मल अंदाज पर एक बार फिर से हंस पड़ी। बच्चे पढ़ते रहेंगे और तुम कौन सा हमसे अलग हो? तुम भी तो हमारे जैसी ही हो, कुरान वाली। किसी और तबीयत की लड़की आती तो शायद मैं थोड़ा परेशान हो जाती, लेकिन जब राबेल आई है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। वो उसे अपने साथ ही लिए आगे बढ़ रही थी। उनके हवाले पर वो दिल से मुस्कुराई थी। कब तक फारिग होती हैं आप? मैं बस अभी फारिग होने ही वाली हूँ, ये आखिरी नशिस्त है बच्चों की। तुम बैठो ना। वो जाकर अपनी जगह पर बैठी तो राबेल भी उनके बराबर में बैठ गई।
کوئی تکلف اور کوئی غیر آرام دہ سا تاثر نہیں تھا، بس سادگی اور محبت تھی۔ اسے اسی لمحے احساس ہوا کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے سادگی اور محبت ہو تو مزید پھر کسی بھی چیز کی تمنا کرنا اسراف ہی ہوگا۔ بچے کو سبق دے کر فارغ کرنے کے بعد وہ اب دوسرے بچے کی جانب متوجہ تھی۔ بچے شرمائی لجائی سی مسکراہٹوں کے ساتھ اسے گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، وہ بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی مسکراہٹوں کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ ہماری رابیل بھی بچوں سے کم تھوڑی تھی۔ معاذ اسے ایسے کرتے دیکھتا تو بہت مذاق اڑاتا، اور معاذ جانے وہ کیسا ہو، کیا کر رہا ہوگا ابھی۔ تمہیں کون سی صورت پسند ہے؟ سلویٰ کے بہت اچانک سے سوال پر وہ اپنی سوچوں سے یکلخت ہی چونکی تھی۔ سورہ کہف بے اختیار ہی اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ معاذ کو بھی یہی صورت پسند ہے۔ معاذ کو سورہ کہف پسند ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکی تو سلویٰ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت نرم سی نگاہ تھی، نرم اور اداس۔ جانتی ہوں وہ اب قرآن نہیں پڑھتا۔ سرسراتی ہوا کے جھونکے کے باعث بہت سے زرد پتے ٹوٹ کر سب سے باغ پر گرے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا آسمان سے زرد پتوں کی بارش ہو رہی ہو۔ چند پتے اس کے قدموں کے قریب آ کر بھی گرے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک زرد پتا اپنی انگلیوں سے تھام کر نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ جانے وہ کتنی اذیت سے گزرتا ہوگا سلویٰ۔ اس کی سرگوشی نے سلویٰ کی سماعتوں کو چھو لیا تھا، جبھی انہوں نے گہرا سانس خارج کر کے درختوں سے آنسو بن کر گرتے ان زرد پتوں کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، اور اس نے اسے پا کر کھو دیا۔ اس قرآن کو ایک طویل عرصے تک محبت سے پڑھنے کے بعد اس نے اسے گم کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اس سب کے بعد بھی زندہ کیسے رہ رہا ہے۔ وہ اتنا نارمل ایکٹ کیسے کر سکتا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ بچے اب اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اکا دکا بچے اب باغ میں بیٹھے اپنا سبق ہل ہل کر دہرا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنے خوبصورت چہروں کے گرد حجاب لپیٹے اس اترتی شام میں زرد پتوں کی بارش تلے بھیگ رہی تھی۔ ایک لڑکی اداس تھی تو دوسری اس کی اداسی کی ساتھی۔ اسے عادت ہوگی ہے رابیل۔ پہلے اسے خود کو نارمل دکھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی دقت کے یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ اب اس اذیت کا عادی ہو چکا ہے۔ کوئی اذیت کا عادی کیسے ہو سکتا ہے سلویٰ؟ اس نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سرسراتی ہوا سے لہراتے پتوں کو دیکھتی ہولے سے مسکرائی تھی۔ معاذ ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسے اس کا قرآن لوٹا سکیں؟ میں اسے اس کا قرآن لوٹانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے ہاتھوں میں محض میرے آباء و اجداد کی بدعمالیاں ہیں۔ میں ان اعمال کے ساتھ اس کی مدد کیسے کروں؟ یہ ایک احساس کہ اس کی زندگی برباد کرنے میں میرے گھر والوں کا ہاتھ ہے، یہ ایک احساس مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ یہ ایک احساس مجھے بہت تکلیف دیتا ہے سلویٰ۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں رابیل، میں تمہاری کیفیت اور تمہاری بے بسی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، کیونکہ انسان پر صرف اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے پرکھوں کے اعمال کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے۔ جو تمہارے گھر والوں نے کیا، بھلے ہی وہ اس کی سزا بھگت چکے ہوں، لیکن ان سیاہ کاریوں نے ایک حصہ تمہیں ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا۔ خون کے رشتوں کی لامتناہی اذیتوں کا شمار بھلا کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا کر گود میں رکھ کے اپنے ہاتھ دیکھے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ معاذ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ شاید وہ اس کے لیے صرف ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن کر اس کی اذیت میں اضافے کا باعث بنتی رہے گی۔ اس کے معصوم سے مسلمان دل پر یہ بات بہت گہرا وار کیا کرتی تھی۔ لیکن اس سب میں تم کہیں بھی قصوروار نہیں ہو پیاری۔ تمہارا دل تو اتنا صاف ہے کہ تکلیف اسے ہوتی ہے اور روتی تم ہو۔ وہ رونا نہیں جانتا تو اس کے حصے کی کمی کو تم پورا کرتی ہو۔ اسے دعا مانگنے نہیں آتی تو اس کے حصے کی دعائیں بھی تم مانگتی ہو۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا تو تم اس کے حصے کا قرآن پڑھ کر اسے سناتی ہو۔ کیا تم اب بھی خود کو الزام دو گی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی پلکوں پر بہت سے آنسو لدے تھے۔ وہ آنسو باہر نہیں، وہ آنسو شاید کہیں اندر گرے تھے۔ باغ اب بچوں سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ زرد پتے لہراتی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ درختوں کی لہلہاتی ہوا کے جھونکوں پر سرسراتی جنبش روح تک کو سکون بخش رہی تھی۔ اس نے کبھی اتنی خوبصورت شام نہیں دیکھی تھی، اتنی اداس اور اتنی زرد۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں سلویٰ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیسے۔ تم جتنا کر رہی ہو، جیسے کر رہی ہو، جو کر رہی ہو وہ بہت ہے۔ پتہ ہے معاذ نے پچھلے گزرے کئی سالوں میں مجھ سے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جب تم سے اس کا نکاح ہوا تو وہ گھر آ کر مجھ سے تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکی کا ذکر مجھ سے کرے گا۔
مگر پھر اس کی آخری بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے بھیگی پلکیں ان کی سبز آنکھوں پر جما رکھی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت معصوم لڑکی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جاتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ دوں۔ اس کی قطعی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئیں۔ اسے سلویٰ سے اس انکشاف کی امید نہیں تھی۔ وہ تمہاری قدر کرتا ہے رابیل، وہ تمہیں تمہارے بڑوں کے اعمال کے تناظر میں نہیں تولتا۔ بس اللہ سے دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھنے والا ماس لوٹا دے گا۔ اسی پہر مغرب کے پھیلے اندھیرے میں ریسٹورنٹ کے سارے زرد کمکمے روشن تھے۔ شیشوں سے ڈھکے اس ریسٹورنٹ کے باہر کا ماحول خاصا خنک تھا، لیکن اندر کا ماحول بے حد نرم گرم سا تھا۔ شیزا نے بھی ایک جانب شیشے کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ کر اپنا پرس ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جینس پر گلابی رنگ کا سویٹر پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھلے کتھئی سے بال کندھوں پر ڈالے، پیر جوگرز میں قید کیے، ماس کا انتظار بے چینی سے کرتی۔ اسی اثنا میں ویٹر اس کے ٹیبل پر کافی رکھنے کے لیے جھکا تو وہ چونکے اس نے کافی آرڈر نہیں کی تھی۔ ابھی وہ چونکی تھی کہ کچن سے نکل کر اسی طرف آتے ماس پر اس کی نگاہ پڑی۔ گھبراتا دل سکون میں آ گیا، جانے کیوں ماس بھائی کے آس پاس ہونے پر وہ بہت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ السلام علیکم شیزا، کیسی ہو؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ ہلکا پھلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ماس بھائی، آپ؟ میں بھی سیٹ۔ یہ کافی میں نے آرڈر نہیں کی ہے، تم پہلی دفعہ آئی ہو میرے ریسٹورنٹ، میری طرف سے ٹریٹ سمجھ لو اس کافی کو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کافی کو دیکھا، پھر یوں ہی کپ کے کناروں پر انگشت شہادت سے دائرے بنانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ اگلی بات بہت آکورڈ ہونے والی ہے۔ کسی کو بتایا تم نے اس ہراسمنٹ کے بارے میں؟ اس نے جھکا سر ہولے سے نفی میں ہلایا تھا۔ ماس حتی الامکان نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا نروس رویہ وہ سمجھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جب اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں نا تو سر اٹھا کر کرتے ہیں۔ یہ ظالم کے چہرے پر پہلا چانٹا ہوتا ہے، کبھی سر جھکا کر اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف نہیں کرتے۔ یہ اپنے ساتھ بذات خود بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس نے ماس کو پہلی بار اتنی لمبی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ عموماً یا تو وہ خاموش رہتا اور اگر جواب دے بھی دیتا تو اتنا مختصر کہ آگے والے کو دوبارہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملتا، لیکن اسے آج احساس ہوا تھا کہ یہ بندہ بولنا جانتا تھا۔ کیا ہوا جب وہ بولتا نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ماس بھائی، اس نے آخر کا شکستہ سا سر اٹھا ہی لیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا سوال اب کے دوسری نوعیت کا ہوگا، لیکن مجھ سے صرف سچ بولنا شیزا، جب تک تم مجھ سے سچ بولو گی میں صرف تب تک ہی تمہاری مدد کر سکوں گا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ کوہنیاں ٹیبل پر رکھتا ہلکا سا جھکا۔ کیا تم بھی اس کے ساتھ انوالو ہو؟ اور وہ سوال واقعی بہت چبھتا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے پہلے ہی آگاہ نہ کر دیتا تو اب تک وہ اٹھ کر یہاں سے جا چکی ہوتی۔ نہیں ماس بھائی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے بڑے بھائیوں کی جگہ تھے، میں نے کبھی انہیں کوئی غلط تاثر نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کر کے مجھے میری نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی پانی اترا تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر چند بٹن دبائے۔ اگلے ہی پل سکرین کے اس کے سامنے تھی، وہاں اس کے اور ارحم کے واٹس ایپ میسیجز کے سکرین شاٹ تھے۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی، کپ کو تھامے ہاتھ اگلے ہی پل لرز سے گئے۔ یہ کیا ہے شیزا؟ اس کی آواز سخت نہیں تھی، نہ ہی اس کے تاثرات میں کسی بھی قسم کے تناؤ کا شائبہ تھا، لیکن اس کی وہ اندر تک اترتی آنکھیں شیزا کو اپنی گردن کے بال تک کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے تھوک نگلا۔ ماس بھائی، یہ بات کا غلط رنگ ہے۔ میں ان سے بات کرتی تھی واٹس ایپ پر، مگر میں یہ سب صرف رابیل کے لیے کر رہی تھی۔ ان دنوں پھپھو اور ارحم بھائی دونوں ہی رابیل سے بدظن ہو رہے تھے۔ بابا اور ماں دونوں بہت پریشان تھے اس رشتے کو لے کر۔ پھر میں نے فیصلہ کیا تھا ارحم بھائی سے بات کرنے کا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کچھ دنوں بعد عجیب سے انداز میں بات کرنے لگے۔ مجھے ان کا وہ انداز بہت برا لگا تھا۔ اس نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا اور پھر موبائل کی سکرین سے آ کر کے فون جیب میں اڑسا۔ پلیز ماس بھائی، مجھے جج مت کیجیے گا، میرا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ اس کے خاموش سے رد عمل پر اس نے جلدی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہمارے یہاں کسی کو بھی جج نہیں کیا جاتا، اور جو سوال میں نے تم سے پوچھے ہیں وہ معاملہ سمجھنے کے لیے تھے۔ میں نے تم سے وہی سوال کیے جو کوئی بھی دوسرا بندہ ان سکرین شاٹس کو دیکھنے کے بعد کر سکتا تھا۔ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے انہیں پہلی دفعہ ہی میسج کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اب یہ غلطی تمہارے لیے زندگی بھر کا سبق ہوگی کہ تمہیں کبھی بھی کسی لڑکے کو پرائیویٹ میسج نہیں کرنا۔
یہ لڑکیوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میسیجز کو بلا جھجک رپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی لڑکا آپ سے بات کرنے کے لیے مر کیوں نہ رہا ہو، آپ نے بغیر کسی وجہ کے اور اکیلے میں اس سے بات نہیں کرنی، چاہے وہ مر رہا ہو، چاہے خود کو تکلیف پہنچا رہا ہو، یا آپ کو اپنی تنہائی کا قصوروار ٹھہرا کر خود کو مظلوم ثابت کر رہا ہو۔ آپ نے اس پر لعنت بھی نہیں بھیجنی، وہ مرے یا جیے، یہ آپ کا سر درد نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لڑکیاں کتنے مزے سے چند فضول سے جملوں سے پگھل جاتی ہیں۔ اتنی سرد بنو کہ آگے والا بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ تمہارا نرم رویہ پہلا زینہ ہے اس ساری کارروائی کا۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ ماس کی کسی بھی بات سے اسے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لڑکے ایسے کیوں کرتے ہیں ماس بھائی؟ ایسے بلا وجہ کسی کی زندگی کو عذاب کا شکار کر کے کیا مل جاتے ہیں انہیں؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ وہ کندھے اچکاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سینس آف آنر، ہمارے یہاں ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر لڑکے کسی لڑکی سے بات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسے اپنی باتوں سے بہلا کر کچھ بھی کروانے پر قادر ہیں، تو یہ ایک احساس لڑکوں کو سرشاری بخشتا ہے۔ میں سارے لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، میں ذہنی بیمار اور فارغ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے میں لڑکیوں کو چاہیے کہ خود کو محدود رکھیں، خود تک ہر کسی کو رسائی نہ دیں، ہر ایک سے ہنس ہنس کر بات کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جواب دیں لیکن ضرورت کا، اور ٹھگ کر کے میں دیکھتا ہوں کہ پھر کون سا لڑکا آ کر آپ کے ان باکس میں یا پھر کسی شادی بیاہ میں بکواس کرتا ہے۔ پہلی اجازت ہمیشہ ہم دیتے ہیں شیزا، یاد رکھو پہلے قدم سے قبل دوسرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماس بھائی، ہمیں خود کی حفاظت ہر حد تک خود ہی کرنی پڑے گی، اور جن لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ظالم کی چمڑیاں اتھیڑ کر ان کے جسموں سے الگ کر دیں۔ کسی بھی حالت میں خاموش نہ رہیں، بس آپ کی خاموشی آگے والے کو اور شیر بناتی ہے۔ ایک دفعہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں ایسے لوگوں کو۔ آئندہ کوئی آپ کو غلط بات کرنے سے قبل اپنی شکل شیشے میں ضرور دیکھے گا۔ اس نے بہت سا تھوک حلق سے نکل کر اپنی ٹھنڈی پڑتی کافی کو دیکھا تھا۔ ریسٹورینٹ میں معمول کی گہما گہمی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر ماس کو دیکھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا یہاں؟ تمہارا ڈر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر شیزا سیدھی ہو کے بیٹھی۔ مطلب کچھ کام آ سکتی ہوں میں آپ کے؟ وہ چھوٹی سی لڑکی کی بات پر لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ اگر جو وہ اسے بتا دیتا کہ وہ کتنے خطرناک لوگوں کے ساتھ زندہ رہا تھا تو شاید خوف سے اس کا سانس ہی بند ہو جاتا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا ہے تم نے۔ اس نے سنبھل کر اسے دیکھا۔ ارحم کے کسی بھی پیغام کا کوئی جواب نہیں دینا تم نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اگر وہ کال کرے تو اپنی امی کو فون دینا، خود بات نہیں کرنا، باقی میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر اسے بات ماننے کی یقین دہانی کروائی، لیکن پھر یکدم رک گئی۔ آپ کیا کریں گے؟ کہیں مارنے پیٹنے کا تو نہیں سوچ رہے اسے؟ دیکھو شیزا، ہر بندے کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور ارحم کی کمزوری جانتی ہو کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے کونیاں ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ وائلنس برداشت نہیں کر سکتا۔ زبان کے بول پر اسے عبور حاصل ہے، لیکن ہاتھ کی تکنیک میں وہ کئی میل پیچھے کھڑا ہے۔ اسی لیے ہم اسے وہیں سے پکڑیں گے جہاں پر وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ دوبارہ تمہاری جانب گھومے تو مجھے بتانا۔ میرے پاس بہت سے لوگ ہیں اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے۔ اوکے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اور اس نے بھی اب کے سر ہلایا تھا، پھر کافی کا آخری گھونٹ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، خدا حافظ کر کے باہر کے جانی پڑی۔ تو ماس یوں ہی گردن پھیرے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کیونکہ کچن میں بہت سے برتن اس کے منتظر تھے، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اپنے زخم کی وجہ سے وہ برتن نہیں دھو سکتا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اب وہ اچھے بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھا ریسٹورینٹ کا حساب دیکھ رہا تھا۔ پھر پلٹ کر گھڑی کی جانب دیکھا، عشاء کی نماز میں بس کچھ ہی دیر تھی۔ اس نے گردن پھیری اور تیزی کے ساتھ کام سمیٹنے لگا۔ فیصل کو ریسٹورینٹ کا کہہ کر اپنی آستینیں کلائیوں پر برابر کرتے ہوئے وہ باہر نکلا تو ایک سرسراتے جھونکے نے اسے چھو لیا۔ اس نے بھی اختیار ہی اپنے ہاتھ جیب میں اڑ دیتے آہستگی سے قدم اٹھاتا۔ وہ گردن جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا، بار بار کسی بات پر سر جھٹکتا۔ تیری ماں بدذات ہے۔ اس نے ان زہریلی آوازوں سے پیچھا چھڑاتے اپنا سارا بچپن گزار دیا تھا، لیکن اس کی بد نصیبی تو یہ تھی کہ اپنے دماغ میں ہر آن ان آوازوں کو سنتے ہی وہ بڑا ہوا تھا۔ میرے گھر میں ایسی بد کردار عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ اس نے ایک جانب رک کر گہرے گہرے سانس لیے، پھر بہت سی گریں حلق سے اتار کر تیزی سے مسجد کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے لگا وہ مزید اکیلا اس سڑک پر چلتا رہا تو پاگل ہو جائے گا۔
تیری ماں زانیہ عورت ہے ماز، اس نے عجلت میں مسجد میں داخل ہو کر ایک ہاتھ دروازے پر رکھ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس سیاہ رات کا دھواں بھرنے لگا تھا، اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو آرام دہ کرنے کی کوشش کی اور پھر تھکے قدموں سے آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی یہ سوچیں اسے ایسے ہی پاگل کر دیا کرتی تھی، لیکن کوئی آواز سی تھی جو اس کی سوچوں کی اس زہریلی سی تان کو توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ہی جم گیا، آنکھیں پتھرا گئی تھی اور یوں لگتا تھا کسی نے سانس تک روک دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ سامنے دریوں پر ایک 12-13 سالہ بیٹھا بچہ اپنا حفظ کیا قرآن استاد کو سنا رہا تھا، لیکن روانی کے ساتھ سناتے سناتے جانے وہ کیسے اسی آیت پر رک گیا۔ استاد نے نرمی سے اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ سے پچھلی آیت پڑھنے کا کہا تو وہ ایک بار پھر سے وہی آیت پڑھنے لگا، لیکن ماز اسے کسی اور بات نے جما دیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا مسجد کی یخ ٹائلز نے اس کے قدموں کو برف کر دیا ہو۔ اس کی اگلی آیت اس بچے نے نہیں پڑھی تھی، نہ ہی آیت اس کے استاد نے پڑھی تھی، بلکہ یہ تو بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسل گئی تھی۔ استاد اور بچے دونوں نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ میکان کے انداز میں آگے پڑھنے لگا تھا اور ان لفظوں کے ساتھ ہی وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ آیات، یہ سورہ اعراف کی آیات اسے کیسے یاد تھیں؟ اس نے تو اپنا قرآن بھلا دیا تھا، اس نے تو اس قرآن کو عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر یہ آیتیں یہ اس کی یاد کا حصہ کیسے تھیں؟ اس نے کانپتے ہاتھ چہرے پر پھیرے، لفظ خود بخود اس کے لبوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ آپ کیا حافظ ہیں؟ استاد مسکرا کر اس سے مصافحہ کرنے اٹھا، لیکن وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ حافظ نہیں، وہ حافظ نہیں تھا، اس نے اپنا قرآن بھلا دیا تھا۔ پھر یہ قرآن اسے کیسے یاد تھا؟ خشک پڑتے حلق اور سفید ہونٹوں کے ساتھ اس نے اگلی آیت پڑھنے کے لیے لب وا کیے تو الفاظ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے۔ اس کی کنپٹی سے پسینہ پھوٹ کر گردن میں لڑکا تھا، بلکہ اس کا تو سارا جسم ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ اسے یہ آیات یاد تھیں، خدایا اسے قرآن یاد تھا۔ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیرے اور تیزی سے باہر بھاگا۔ اس کے قدم بہت بری طرح لرز رہے تھے، سارے جسم سے کوئی جان سلب کر رہا تھا۔ مسجد کا وہ سکون آور سا ماحول اس کے اعصاب پر کوڑے برسانے لگا تو وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اسے قرآن یاد تھا، اسے اس سے آگے کی آیتیں بھی یاد تھیں۔ اس نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس قرآن کے ساتھ گزارا تھا، بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی پہر رابیل نے سورہ اعراف کی ان آیات کو پڑھ کر قرآن کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا چکمکاتا دروازہ بند کر دیا۔ ہر جانب خاموشی چھا گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل جھکا لڑکا اب تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بوجھ سے ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ کلام بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اور اگر تم دیکھو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل ہوتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جائے گا۔ اگر ایک پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا تو ماز تو پھر ایک انسان تھا، وہ انسان جس نے اسے یاد کر کے بھلا دینے جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کیا اسے لگتا تھا کہ یہ قرآن اسے بغیر کسی اذیت کے واپس مل سکتا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ رابیل نے قرآن کا دروازہ بند کیا تو ہر جانب خاموشی چھا گئی، گہری اور دبیز خاموشی، تہ در تہ ٹھنڈی آہوں اور بہت سے گزرے اوقات سے بوجھل خاموشی، بھاری اور بھیانک خاموشی۔ وہ جو گھٹنوں کے بل جھکا تھا، اگلے لمحے گہرے گہرے سانس لیتا سیدھا ہوا، دل جیسے بند ہونے لگا تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل کر ریت کی طرح فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر کے گھٹتے سینے پر ماری، سانس لینے میں جانے کیوں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ماتھے پر گرتے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے اور چند پل یوں ہی بالوں کو پیچھے تھامے خالی خالی سا کھڑا رہا۔ اس سڑک پر بہت سے لوگ اب کی اسے دیکھ کر گزرنے لگے تھے، اس کی حالت ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس نے پانی پانی سی آنکھوں کو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑا، پھر تھک کر سڑک کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے گزرا واقعہ بہت بھاری تھا، کچھ لمحات بلا شبہ بہت وزنی ہوا کرتے ہیں۔ اس نے دوبارہ ان آیات کو دہرانے کی ہمت نہیں کی، وہ ان کو دوبارہ یاد کر کے اپنی زبان سے ادا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اسے تو ان چند آیتوں نے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ حد نہیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری زندگی جسمانی مشقت کرتا رہا ہو۔ اس کے جسم کا ہر عضو تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ کیسے وہ 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں پورا قرآن حفظ کیے ہوئے تھا، نہ صرف حفظ بلکہ اس کی دہرائی، اس کے ہر ایک سے دورے لفظ تک رسائی، اس کی گردان، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب باتیں اس کے معمول کا حصہ تھی، بلکہ یہ باتیں تو اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن اب اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس قرآن کے لیے کمزور پڑ گیا تھا۔ جسمانی طور پر طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ روحانی طور پر بہت کمزور تھا۔
بہت سے لوگ جسمانی طور پر کمزور ہو کر بھی اس قرآن کو لے لیتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی تھی، پھر آہستہ سے لرزتا ہاتھ سڑک کنارے پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں اب بھی لرزش کے زیر اثر تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھائے۔ روح اس قدر بوجھل ہو رہی تھی کہ اس کا جسمانی اثر وہ اب کے محسوس کرنے لگا تھا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے ہی بڑا کرتے ہیں جس پر ہم محنت کرتے ہیں، جس پر ہم اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کہ ہم انسان اچھائی اور برائی کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان تو ہوتا ہی وہ ہے جو سیاہ سفید تاثرات کے ساتھ پیدا کیا جائے۔ بالکل سفید اور چکمکاتا ہوا تو فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہیں، اور بہت سیاہ تو شیطان ہوتا ہے، انسان نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم پر وہی رنگ گہرا ہونے لگتا ہے جس کی صحبت میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس کے لرزتے قدم اب بھی آگے بڑھ رہے تھے اور اب اسے اندازہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اس جگہ ضرور جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا وجود تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس جگہ جا کر سو جانا چاہتا تھا، ایک لمبی نیند۔ جسمانی طور پر کمزور لوگ اکثر اس قرآن کو اتنی آسانی سے خود میں اسی لیے اتار لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر موجود اچھائی کے فرشتے کے ساتھ زندہ رہنے کو چنتے ہیں۔ وہ اپنا وقت اس فرشتے کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ اپنی طبیعت کو اس فرشتے کی طبیعت کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں۔ اس نے ہوڈی سر پر ڈالی، اس سے اس کا چہرہ کافی حد تک ڈھک گیا تھا، صرف ہونٹ اور تھوڑی واضح تھی، باقی کا سارا چہرہ سیاہی کا حصہ لگتا تھا۔ اس کی سپاٹ آنکھیں اب کی اس سخت سی سڑک پر تھی کہ جس پر وہ تیز قدموں سے چلتا آنے والا ہر لمحہ روند رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں تلے اپنی ذات تک کو روند دینا چاہتا تھا۔ وہ اس تکلیف دہ چکر کو اب بس ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی جھکی گردن میں بار بار گلٹی ابھر کر معدوم ہونے لگی تھی۔ خشک پڑتے حلق اور سرخ سی خشک آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی، جانے یہ جلن کب اس کا پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ وہ اس سب سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور، وہ اپنے آپ سے بھی دور جانا چاہتا تھا۔ کاش کہ وہ ایسی کسی جگہ جا سکتا۔ اور جانتے ہیں اس نے اپنے فرشتے پر شیطان کو چن لیا تھا، اس نے اسی شیطان کو بڑا کیا تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ فرشتہ بھی اس کے اندر ہی سانس لے رہا تھا۔ اس نے قبرستان کے سنسان راستے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس راستے پر الوؤں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، دور دور تک پھیلی اس وحشت میں اس کا سانس ناہموار ہونے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتا گیا۔ ان سیاہ راستوں پر چلتے اس کے اندر کا شیطان دم توڑنے لگا، سیاہی پر سفیدی غالب آنے لگی، اچھائی برائی کا راستہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلا شبہ انسان بہت ہی پیچیدہ طرز پر پیدا کیا گیا ہے، خدا ہمیں ہماری ہی الجھنوں سے پناہ رکھے۔ اس نے قبر پر رک کر خالی خالی سی نگاہوں سے آس پاس دیکھا، دور دور تک پھیلے قبرستان کی سیاہی بھی اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی۔ ہوا کے چلتے جھکڑوں سے زمین پر گرے بہت سے پتے ایک ساتھ لہرائے تو عجیب سی سرسراہٹ ابھری۔ سویا ہوا قبرستان اس سرسراہٹ پر جھنجھنا اٹھا تھا، لیکن وہ اسی خاموشی سے گردن جھکا کر اس قبر کو دیکھے گیا، اس قبر کو کہ جو اس سیاہ قبرستان میں بھی روشن اور پرسکون تھی، اس سیاہی میں بھی سفیدی کا عکس تھی۔ ایک تیز جھونکے سے بہت سے درخت جھومے تھے، اس نے سر نہیں اٹھایا، خاموشی سے اس قبر کو دیکھے گیا، اس کے اندر کی سیاہی غائب ہونے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھائے، سر سے ہوڈی اتار کر پیچھے گردن پر ڈالی، اس کے بال اب کے ہوا سے لہرا کر ماتھے پر گر رہے تھے۔ آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ اس قبر ہی کو دیکھ رہا تھا، پھر ہولے سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی خشک مٹی چھوئی، رگوں تک میں ٹھنڈک پھیل گئی، جلتی سانسوں کے درمیان کچھ بہت پرسکون سا تحلیل ہونے لگا تھا۔ آپ میرے لیے آنسو اے ماں، وہ آنسو کے جس کے گرنے کے بعد انسان کا اندر کچھ اور بوجھل ہو جایا کرتا ہے۔ سرسراتی ہوا کی خوفناک سرگوشیاں دم توڑنے لگی تھیں۔ آپ میرا خوف ہیں، وہ خوف جو انسان سے زندگی کا آخری قطرہ بھی سینچ لیتا ہے۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی، وہ اس پر ٹوٹ رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ٹوٹ کر جڑ رہا تھا۔ سفیدی سیاہی میں گھلنے لگی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ عکس کیا ہے اور اصل کیا۔ میں نے اپنا قرآن بھلا دیا ماں، میں اب آسمانوں میں بہت برے نام سے یاد کیا جاتا ہوں، میں ان سب سے کیسے نکلوں؟ میں تھک گیا ہوں ماں، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر بہت سارا رونا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑیں، لیکن اندر جمع برسوں کی برف گویا پگھل کر اس کی آنکھوں کے راستے باہر گرنے لگی تھی۔ یکا یک اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اس سیراب کا شکار بہت بار ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس تکلیف دہ سے سیراب کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ سیراب، اس نے جھکا سر اٹھایا، وہ بالکل اس سے فاصلے پر کھڑی تھی، سفید سے لباس میں ملبوس۔ معاذ، شیطان سے پناہ مانگو، کسی نے اس کے بے حد قریب سرگوشی کی تھی۔ معاذ، اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کرو۔ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، نظروں کے سامنے پھیلا دھوکہ کچھ اور نہیں، اس کا اپنا نفس ہی تھا جو اس
اسے وہ دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ سے پناہ مانگو معاذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے لب بہت تیزی سے ہل رہے تھے، بال ماتھے پر گر کر اڑ رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ایک دفعہ بھی دیکھے بغیر اس دنیا اور اس کی بھول بھلیوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ اب کہ صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکا ہوڈی پہنے، بازو سے گلابی آنکھیں رگڑتا، تیز قدم اٹھاتا اس تاریکی سے دور ہوتا جا رہا تھا، اس بات سے اکثر بے خبر ہو کر کہ اس کے تاریک کہف میں وہ گل ہوتی روشنی اب کے بکھرنے لگی تھی، وہ روشنی جس نے رابیل کا راستہ بھی روک رکھا تھا، وہ روشنی جس نے اس کو ایک عرصے تک سیاہی میں رکھا تھا، ہاں وہی روشنی جو کنارے پر آہستہ سے ڈوبنے لگی تھی۔ اس کے اس سیاہ کہف کی دیواریں واضح ہونے لگی تھی، قدیم زمانوں کا سحر ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے وہ سڑک عبور کی اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا، اس کا جسم آج ہوا سے بھی زیادہ ہلکا تھا اور کندھے ہر بوجھ سے آزاد تھے، اسے آج اس کے اعمال کے بوجھ سے آزادی مل گئی تھی، اس کے گرد پھیلی وہ سیاہی انکا ہونے لگی تھی۔